ظاہرین و ناظرین، اس وقت موجود ہے مرقد اقدس جناب ایوب پر، کہ جو خدا کے برگزیدہ نبی ہیں، خدا کے بندے ہیں، اور جن کا صبر، جنہوں نے اپنی زندگی میں اتنا صبر کیا کہ صبر ایوبی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں جو سب سے بڑے صابر ہیں وہ ہمارے امام ہیں، جو کربلا میں شہید ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ان کا صبر بھی بہت بڑا تھا، اور اتنا صبر انہوں نے کیا۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی پریشانی ہو تو لبوں پہ شکوہ آ جاتا ہے، تھوڑا سا 19-20 ہو جائے تو ہم لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ کیا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں جب ایمان میں خلل واقع ہوتا ہے تو لوگوں کے لبوں پہ شکوے آ جاتے ہیں۔ ہلکا سا کچھ دائیں بائیں معاملہ، ارے صاحب یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، ہلکی سی بیماری تو پروردگار ہم ہی تجھے ملے، ہلکا سے ہم لوگ پریشان ہیں، اللہ بھی ہم ہی کو دیکھتے ہو کیا، پڑوسی کو نہیں تم ٹکا سکتے۔ یعنی ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا کچھ ہو تو اللہ سے شکوہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے ان کو بہت دیا تھا، محل تھا ان کے پاس، بیوی ہے، بہت بچے ہیں، اور باغات، زمین جائیداد، بہت مال تھا ان کے پاس، لیکن یہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں دولت کے نشے میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تھوڑی سی دولت آ گئی تو بھیا بڑے پیسے والا بھی تھوڑے اللہ کو یاد کریں گے، تو دولت کے نشے میں انسان کیا کرتا ہے، اللہ کو بھول جایا کرتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی عبادت بہت کرتے تھے، تو ایک دن شیطان نے کہا ارے کیا خاص بات ہو گئی، اگر اتنی عبادتیں کرتے دیا بھی تو اتنا زیادہ ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ نبی کو جو میں نے دیا ہے، ایسا نہیں کہ دینے کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں، اتنا ملا ہے تو یہ شکر کر رہے ہیں، بلکہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو ہر حال میں شکر کرنے والا ہے۔ جب شیطان نے اعتراض کیا تو پروردگار نے کہا اگرچہ میں جانتا ہوں کہ یہ ہمیشہ صابر رہنے والے ہیں، لیکن تم کو دکھانے کے لیے، زمانے کو دکھانے کے لیے میں آزمائشوں میں ڈالتا ہوں، تاکہ دنیا بھی جان لے، میں تو جانتا ہوں دنیا بھی جان لے کہ حالات کچھ بھی ہوں، میرا یہ نبی ہر حال میں صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے دی ہوئی نعمتیں ایک ایک کر کے چھیننا شروع کر دیا۔ جو فصلیں تھی برباد ہو گئی، جو اولاد تھی وہ فوت ہو گئی، جو گھر تھا وہ مسمار ہو گیا، اور آپ بیمار ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں جب حالات خراب ہوتے ہیں تو خود آپ کے رشتہ دار آپ کو پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے خاندان کے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اس لیے کہ جب سب کو پال رہے تھے ہر کوئی رہ رہا تھا محل میں، اور جیسے حالات تھوڑے تبدیل ہوئے تو سب رشتہ داروں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ ان کی بیوی کا نام تھا روما، وہ آپ کی بڑی خدمت کرتی تھی، ہر حال میں آپ کی خدمت کرنے والے، لیکن اس عالم میں بھی نبی ایوب صبر کرتے رہے، شکر کرتے رہے۔ جب بہت زیادہ وقت گزر گیا تو پھر پروردگار نے ان کو دوبارہ ان کے صبر سے خوش ہونے کے بعد، شکر سے خوش ہونے کے بعد پھر سے نعمتوں کو پلٹانا شروع کیا۔ آپ دیکھیں، اور پھر شیطان کو دکھا کہ تم نے دیکھا، تم یہ سوچ رہے تھے کہ صاحب حالات ایسے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، حالات جو بھی جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے، ایسا نہیں کہ حالات بدلیں گے تو پالا بدل لے گا۔ کیا ہوتا، کچھ لوگ منافق ہوتے ہیں، جہاں حالات، کچھ لوگ ایسے نبی کے دور میں بھی تھے، اگر اسلام کو بڑھتے دیکھا تو اسلام قبول کر لیا، حالات تبدیل ہوئے تو صاحب دائیں بائیں جانا شروع کر دیا۔ تو یہ کیا ہے، کچھ لوگ فصلی ہوتے ہیں، موسم کے ساتھ بدل جایا کرتے ہیں، ہم کو موسمی نہیں بننا ہے۔ مثلا موسمی لوگ کیا ہوتے ہیں، رمضان آیا تو اللہ اللہ، اور بھیا محرم آیا تو یا حسین، محرم گیا تو امام کو بھول گئے، رمضان گیا تو مسجد کو بھول گئے۔ یہ ہے موسمی مسلمان۔ موسمی مسلمان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ آپ کو ہر وقت نمازی ہونا، رمضان ہو کہ نہ ہو، آپ کو ہمیں وقت عزادار ہونا ہے، محرم ہو کہ نہ ہو، ایسا نہیں کہ آپ جو موسم کے ساتھ بدلتے رہے۔ ہم ہر حال میں اللہ کو مانتے تو اللہ کو مانتے رہنا۔ پھر اللہ نے ساری نعمتوں کو پلٹانا شروع کر دیا۔ آپ کو صحت عطا ہوئی، صحت ایسے ہوئی کہ پروردگار نے جناب جبرائیل کو بھیجا، آپ نے پروں کی ہوا دی، آپ کے جو زخم تھے، بیماری تھی، وہ رفع ہو گئی۔ اور یہیں پہ کنواں ہے جو آپ کے مشہور ہے، آپ کے نام سے، جناب ایوب کے نام سے، اس دیوار کے پیچھے بھی نظر نہیں آئے گا، دیوار کے پیچھے کنواں ہے، اس کا پانی انہوں نے پیا تو شفا یاب ہو گئے، اس سے نہائے تو تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ وہ آج بھی نبی کی برکت سے کنواں جاری و ساری ہے، تمام زائرین آتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آپ کو واپس سے، زمین آپ کی آباد ہو گئی، لہلا آنے لگی، پھر سے آپ کو اولاد عطا کی، پھر سے آپ کا محل ہوا، یعنی دوبارہ اللہ نے آپ کے فروانی پلٹائی۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر حالات بدلیں تو اللہ سے شکوہ ہونا چاہیے۔ اور پھر جب آپ اس دروازے پہ جائیں گے، جناب ایوب کی ایک دعا لکھی ہوئی ہے، بہت سے عامل جو ہوتے ہیں عمل کرنے والے بیماریوں میں وہ تعویذ لکھ کے دیتے ہیں، وہ دعا لکھ کے دیتے ہیں، اور آپ لوگ بھی جائیں اس دعا، اس لیے کہ سب سے بہترین چیز کیا دعا ہے، انسان دعاؤں کا سہارا لے، اس لیے کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا مومن کا سب سے بڑا اسلحہ، سب سے بڑا ہتھیار جو ہوتا ہے وہ دعا ہوتی ہے۔ تو آج ایک نبی کے مزار اقدس پر ہے جن کا نام ایوب ہے، اور جو اتنے بڑے صابر تھے کہ صبر ان کے نام سے مشہور ہوا، تو یہاں پر آئیں، ہم کم از کم جہاں پہنچے وہاں سے کچھ نہ کچھ صفات لے کے اٹھے، یہاں آئے ہیں صابر کے دربار میں، تو
तो कम से कम थोड़ी सी सब्र की झलक हमारे अंदर पाई जानी चाहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।